اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں سوال جی، کرونا کے بارے میں بہت سے کانٹراڈکٹری میسیجز سنتے ہیں روز کے، کس پہ یقین کریں کس پہ نہ یقین کریں۔ بھائی کیوں سنتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی آپ کیوں سنتے ہیں میسیج؟ آپ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ فری ہے، ٹائم فری ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہر چیز کو سنتے چلے جائیں۔ میں خود لوگوں کو بڑا مشکل سے روکتا ہوں کہ یار ہر چیز کو نہیں سنا جاتا، پھر آپ سنیں گے، پھر مجھ سے پوچھیں گے، پھر کسی اور کو بتائیں گے، پھر آگے کریں گے تو بڑا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہر چیز کا جواب دینا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کانٹراڈکٹری میسیجز سنتے ہیں تو آپ کے جو دماغ میں چلتا ہے کنفیوژن تو چل پڑتا ہے، وہ تو اسی وقت دماغ میں آ جاتا ہے، بٹ اور اف سے چل پڑتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز ٹھیک بھی ہو اور دوسری چیز آئی ہو خود ہی اس نے اس کا اثر کو ختم کر دیا ہو۔ تو اب آپ کے دماغ میں جو پہلا جس کا کوئی فائدہ ہو بھی سکتا تھا، اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوا، کیونکہ دوسرے نے سن کے اسی کی بیسس کو ہلا دیا، ڈاؤٹ کریٹ کر دیا، شک کریٹ کر دیا۔ تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو بی ویری چوزی کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے۔ آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ بات اگر آپ سمجھ جائیں، میں نے آپ کو ساری بتا دیا کہ جی جو آج کل کرونا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اب اس کے بارے میں تو چلتا رہے گا۔ اب یاد ہوگا کہ میں نے شروع کا جو پروگرام سب سے پہلے میرا خیال ہے 16 یا 17 یا 18 تاریخ مارچ کو پروگرام کیا تھا کرونا کا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ہولسٹک ہیلتھ کی کیا ٹپس ہوتی ہیں، اور میں نے آپ کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ اس کے اندر سب سے بڑا ایشو جون سا ہے وہ آئے گا آپ کی امیونٹی کا۔ اچھا، اب گھوم پھر کے سو کالڈ جو بہت بڑے بڑے دنیا کے ایکسپرٹ ہیں، 3 ہفتے لوگوں کو گھما پھرا کے اب پھر امیونٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی امیونٹی، اور اتنے لوگ بھلکڑ ہو جاتے ہیں کہ بھول ہی جاتے ہیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ وہ ابھی ان کو آج وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ امیونٹی بڑی اچھی ہے، کل کو کوئی اور چیز سنیں گے پھر اس کے پیچھے بھاگ جائیں گے، تو یہ سائیکل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور بنیادی طور پہ میں علامہ اقبال کا میں ایک شعر کوٹ کرتا ہوتا ہوں، ہے آزادی افکار سے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ یعنی کہ آزادی افکار سے آپ کے پاس آزادی ہے سوچنے کی، فکر کرنے کی، اور اگر آپ کو سلیقہ نہ بتایا جائے کہ اس آزادی کو یوز کیسے کرنا ہے، اپنے کیا میں نے دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، اس میں سے معنی کیسے نکال، تو ہے آزادی افکار ہو فکر اگر خام، تو ہے آزادی افکار انسان کو حیواں بنانے کا طریقہ۔ یعنی کہ اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا سوچنے کا اور آپ کے پاس صرف انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ آپ کو دیتی جائیں تو آپ اوور ڈوز ہو جائیں گے، آپ کو کنفیوژن اب کیا، اور یہی میڈیا نے کی ہے۔ یو ہیو ٹو بی ویری سلیکٹو، بہت سلیکٹو ہو کے ایک چیز کو سمجھیں اور اس کے بعد اس کو ختم کر کے ٹائم انرجی نہ ضائع کریں۔ اس کے بعد آپ سلوشنس پہ لگ جائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے اس پہ بھی بات کی ہوئی ہے کہ چینج مینجمنٹ میں آپ کے لیے میکرو وہ چیز ہے جو آپ کی شخصیت پہ جس کا ڈائریکٹ اثر ہے، چاہے وہ دنیا کے حساب سے مائکرو بھی ہو۔ آٹے کی قیمت کیا بڑھی، اور وہ بہت، چاہے دنیا کے حوالے سے بڑی بات ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کی بجٹ میں آٹے کی قیمت میں فرق سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ کے لیے وہ معمولی سی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کچھ فرق آ گیا تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا ہے۔ یعنی کہ آپ سوچیں کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا تھا تو ہمارے لیے کوئی بڑا نہیں تھا، ہم صرف روز رات کو ایک آدھا جملہ ضرور بول دیتے تھے، ہاں جی زیادتی ہے جی، نہیں ہونا چاہیے جی۔ اب جب اپنے ساتھ ہوا ہے تو اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ شاید ابھی بھی کچھ لوگوں کو اس طرح کا لاک ڈاؤن دیکھنے کا نہیں ایکسپیرئنس ہوا جیسا کہ کشمیر میں ہوگا۔ تو ہماری قیامت وہاں سے آتی ہے جب ہمارے ساتھ بیتی ہے، تو آپ کو تو ان چیزوں سے فرق پڑے گا جو آپ کی زندگی میں ہوں گی۔ تو آپ نے ایک بار سوچا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اب آپ کی بلا سے کیا ہو رہا ہے، اب آپ اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اپنے اگلے کی پلاننگ کریں، تو وہ آپ کو فرق پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں میرا خیال ہے ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
نے فرمایا کہ جو فالس مسیحا جسے آپ دجال کہتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے کا جو دور ہوگا نا، یہ دھوکے سے بھرا ہوگا. اور یہ پوچھا گیا کیا ہوگا، اس میں کہ اس میں بالکل دھوکے سے بھرا ہوگا. اس میں جو سچے لوگ ہوں گے ان کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جو جھوٹے ہوں گے انہیں سچا سمجھا جائے گا، جو امانت والے لوگ ہوں گے انہیں بے ایمان بنایا جائے گا، اور جو بے ایمان ہوں گے ان کے اوپر اعتبار کیا جائے گا. اور یہ کہا، ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بے عزت بے ذلت یعنی کہ ذلت والے لوگ، بے عزت والے لوگ معاشرے کے، وہ بولنا شروع کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ بے عزت لوگ کون ہوں گے جو بولنا شروع کر دیں گے اس فتنوں کے دور میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ وہ مکار لوگ ہیں جو کہ عام لوگوں کے بارے میں بات کرنا شروع، کامن پیپل کے بارے میں، دے ول اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا افیئرز آف دا کامن پیپل، عام لوگوں کے معاملات کے بارے میں رائے رکھنا شروع کر دیں گے. ہیں مکار، دے آر ناٹ دا ایکسپرٹس. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی ہر طرح کی، میرا خیال ہے پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی ساری کی ساری اس وقت ایکسپرٹ ہو چکی ہے کرونا کے بارے میں. دنیا کچھ کہتی ہے، یہاں پہ ہر آدمی کی اوپینین ہے. ہر آدمی، میں لوگوں کو اچھے خاصے بحث کرتے ہوئے دیکھا، اور نہیں تجھے نہیں پتا، اور یہ نہیں تجھے نہیں پتا، جبکہ کہنے والا اور بیان کرنے والا دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ دین بتا رہا ہے آپ کو کہ ایسے لوگوں سے بچیے گا جہاں پہ آپ کو ایسا شخص جس کا ایریا نہیں ہے، وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے والے لوگ ہیں، اپرچونٹسٹ ہیں، لائکس بڑھانے والے لوگ ہیں، اینڈ دے ول اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ دا افیئرز آف دا کامن پیپل. عام لوگوں کے معاملات کے اوپر مکار لوگ آ کے بولنا شروع کر دیں گے جن میں کوئی تک نہیں بنتا کہ کیا. اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے 13,298. میرا اس کو تسلی سے پڑھیے گا اور خود دیکھیے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جن کا یہ شعبہ نہیں ہے، جن کا یہ کام نہیں ہے، ان کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے. صرف انفارمیشن کو پھیلانا چاہتے ہیں، اپنی قابلیت بنوانا چاہتے ہیں، کوئی اپنے دکان چمکانا چاہتے ہیں، کوئی اور کچھ، جو بھی ایجنڈا ہے آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس کی بات سمجھنی ہے، کس کی بات نہیں سننی. تو جناب جزاک اللہ، تھینک یو. السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.